بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم فل اردو فال 2019 سیمسٹر نمبر 2 کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں اردو سفر نامے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہم اس نقطے پر پہنچے تھے کہ آبی گزرگاہوں کے کنارے جہاں کشتیوں کے ذریعے پہنچنے کی سہولت دستیاب تھی، وہاں پر تہذیبی زندگی کا آغاز ہوا۔ اس دور کی تہذیب دیو مالائی کہانیوں، رزم ناموں اور داستانوں سے مرتب کی جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم چاہیں کہ ہمارے پاس اس عہد کی تہذیب کے کوئی دستاویزی شواہد، آثار قدیمہ کی صورت میں شواہد موجود ہوں، تو شاید ایسا بہت کم ہے۔ زیادہ تر یہ شواہد جو ہمیں ملتے ہیں یہ اس زمانے کی جو دیو مالائی کہانیاں ہیں، جو قصے ہیں، جو جنگ نامے ہیں اور جو داستانیں ہیں، ان سے ہمیں اس کے کچھ آثار ملتے ہیں یا نقوش ملتے ہیں۔ اب ان کتابوں کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ مطالعہ واضح کرتا ہے کہ اس دور کا انسان فطرتاً مہم جو اور سفر پسند تھا۔ برٹرینڈ رسل جو ہے یہ گزشتہ صدی کے 20ویں صدی کے ایک بہت عظیم مفکر ہیں، دانشور ہیں، جن کی تحریروں نے، جن کی کتابوں نے مغربی معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کیے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب جس نیج پہ اور ترقی کے جس عمل سے گزر رہی ہے، اور ان کی معاشرتی زندگی جن آداب معاشرت سے آشنا ہے، اس میں بہت سا عمل دخل اور بہت سا کردار برٹرینڈ رسل کی کتابوں کا بھی ہے۔ تو برٹرینڈ رسل نے 6 صدی قبل مسیح کو ایک عہد آفرین دور رہا ہے۔ اس دور میں انسان کی سفر پسندی نے اسے تاریکیوں سے نکال کر اجالوں کی زندگی عطا کی۔ دنیا کے مختلف گوشوں میں کئی خلاق شخصیتوں کا ظہور ہوا۔ یعنی دنیا کے جو مختلف حصے تھے، وہاں پہ کئی ایسی شخصیات نے جنم لیا جن کی تخلیقی صلاحیتوں نے دنیا کے نقشے کو تبدیل کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ذرائع نقل و حمل کی ترویج اور ترقی نے دنیا کے مختلف ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا شروع کر دیا تھا۔ اب یہ جو ذرائع نقل و حمل ہیں، اس میں بالکل ابتدا میں تو انسان جو ہے وہ قدموں کے اوپر سفر کرتا تھا، پھر اسے سلیقہ آیا جانوروں کو سدانے کا اور انہیں اپنی سواری کے طور پہ استعمال کرنے کا۔ ہاتھی، اونٹ، گھوڑا، گدھا، بیل۔ پھر جب پہیہ ایجاد ہوا تو رتھ کا استعمال، وہ بھی ایک نقل و حمل کا ذریعہ بن گیا۔ پھر جب انسان نے کشتی بنانے کا فن سیکھا تو پھر کشتی رانی، وہ بھی ایک ذریعہ بن گئی سفر کا۔ تو یوں جو نقل و حمل کے ذرائع کی جو ترقی ہوتی گئی، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان جو ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں آنے جانے لگے، اور یوں ایک
جو فاصلے تھے وہ رفتہ رفتہ کم ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ سامان تجارت کے ساتھ ساتھ ابتدا میں لوگ جو ہے وہ سفر کرتے تھے بالعموم تجارت کے لیے، سیاحت کے لیے نہیں۔ شروع میں جو دوسرے ممالک کا سفر کیا جاتا تھا وہ سامان تجارت کو بیچنے کے لیے اور وہاں سے سامان لانے کے لیے استعمال یہ سفر اختیار کیا جاتا تھا۔ ان اسفار کا مقصد سیاحت نہیں ہوتی تھی، لیکن ہوا کیا کہ سامان تجارت کے ساتھ ساتھ خیالات کی ترسیل کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہوا، اور سفر محض بنیادی چیزوں کے اصول کا وسیلہ نہ رہا، بلکہ اب یہ ایک روحانی اور علمی ضرورت بھی بن گیا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر تارا چند اپنی کتاب تمدن ہند پر اسلامی اثرات، ڈاکٹر تارا چند کی کتاب ہے تمدن ہند پر اسلامی اثرات، اس میں وہ لکھتے ہیں، یہ ان کی کوٹیشن ہے جو آپ اگر نوٹ فرما لیں تو مناسب ہوگا۔ میں اسے بہت ٹھہر کے سنبھل کے پیش کروں گا تاکہ آپ آسانی سے اسے لکھ سکیں۔ وہ لکھتے ہیں، 6 صدی قبل مسیح تاریخ عالم کے حیرت ناک ادوار میں شمار ہوتی ہے۔ 6 صدی قبل مسیح تاریخ عالم کے حیرت ناک ادوار میں شمار ہوتی ہے۔ اس صدی میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں خیالات کی ترسیل کا سلسلہ براہ راست جاری تھا، اور چین سے لے کر مصر اور یونان تک اثرات پہنچتے تھے۔ ان خیالات کا مرکز تمدن کا گہوارہ بغداد تھا۔ یہ اہم بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس صدی میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں خیالات کی ترسیل کا سلسلہ براہ راست جاری تھا، اور چین سے لے کر مصر اور یونان تک اثرات پہنچتے تھے۔ ان خیالات کا مرکز تمدن کا گہوارہ بغداد تھا، یعنی وہ بغداد کو تہذیب و تمدن اور علم و فن کا گہوارہ قرار دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بغداد جو ہے وہ ایک اسلامی تہذیب سے مزین شہر تھا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بغداد سے علم کی، ادب کی، جدید خیالات کی جو کرنیں پھوٹتی تھیں وہ پورے عالم کو، پوری دنیا کو روشن کرتی تھی۔ تو یوں ہند پر بھی اس کے اثرات پڑے، اور ہندی تمدن پر بھی اسلامی تمدن کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ اعتراف ہے ڈاکٹر تارا چند کا۔ اس دور میں مختلف تہذیبوں کے فطری تصادم سے جو ثقافتی انقلاب برپا ہوا، اس میں ان اہل عرفہ کا عمل دخل زیادہ نظر آتا ہے، جو ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر اختیار کرتے تو اپنے سامان تجارت کے ساتھ کتابیں بھی لے جاتے، اور ممالک کے غیر کے لوگوں کو اپنے وطن کے بارے میں نادر معلومات بہم پہنچا کر حیرت میں ڈالتے اور اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ یعنی جب وہ سامان تجارت لے کے جاتے تھے تو اس میں کتابیں وغیرہ بھی لے کے جاتے تھے، جس سے ان کا منشا یہ ہوتا تھا کہ دوسرے ممالک کو اپنے ملک کی جو علم و ادب میں ترقی ہے اس سے بھی وہ آشنا کریں اور انہیں ایک حیرت میں، استعجاب میں مبتلا کریں۔
اس قسم کی کتابوں نے بہت سے لوگوں کے ذوق سیاحت کو مہمیز لگائی۔ جب وہ لوگ یہ کتابیں پڑھتے تھے تو وہ پھر جاننا چاہتے تھے کہ یہ ملک کتابوں میں ایسا ہے تو حقیقت میں کیسا ہوگا۔ چنانچہ ان کے اندر ایک ذوق سیاحت پیدا ہوتا تھا اس ملک کے لیے، اور وہ اس ملک کا سفر اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر ان کتابوں کی صورت میں، ان کتابوں کی رہنمائی میں ان ممالک کا سفر اختیار کرتے تھے اور ان کی دلچسپی بڑھتی تھی۔ تو یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتابیں ایک خاموش بیانیہ تھا جسے بچشم خود دیکھنے کی آمادگی، بچشم خود دیکھنے کی خواہش ان کے اندر سفر کی لگن پیدا کرتی تھی، اور وہ اس ملک کا سفر اختیار کرنے کی خواہش میں اس سفر پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ حقیقت کے ان متلاشیوں کہ ہاں جب اپنے مشاہدات اور تجربات بنی نوع انسان میں تقسیم کرنے کی خواہش پیدا ہوئی تو سفر نامہ وجود میں آیا۔ یعنی پہلے تو کسی دوسرے ملک کا سفر اختیار کرنے کی خواہش اور آمادگی پیدا ہوئی، اور پھر جب یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے ہم وطنوں کو اپنے مشاہدات، اپنے تجربات سے روشناس کراؤں، انہیں اپنا واقف حال کروں، تو انہوں نے اپنے ان مشاہدات کو، تجربات کو، واردات کو قلم بند کیا، معرض تحریر میں لائے۔ تو یوں سفر نامے کی ابتدا ہوئی۔ یعنی سفر کو جو لکھنے کا عمل تھا، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، نامہ کا مطلب ہے لکھنا، لکھی ہوئی چیز وغیرہ۔ تو یہ سفر جو پہلے آنکھوں تک محدود تھا، حافظے تک محدود تھا، اس کی کیفیات دل تک محدود تھی، جب یہ معرض تحریر میں آیا تو پھر یہ سفر نامہ ہو گیا، اور یوں سفر نامے کا آغاز ہوا۔ اس سے ثابت کیا ہوا کہ سفر نامہ محض سیاح کے ذوق سفر ہی کو آسودہ نہیں کرتا، بلکہ یہ رنگ، نسل، زبان اور مذہب و عقیدے کے اختلاف کے باوجود ایک ملک کو دوسرے ملک سے اور ایک انسان کو دوسرے انسان سے متعارف کرانے اور ان کے درمیان پل تعمیر کرنے کا وسیلہ بھی ہے، اور اس سے کسی ملک کی جغرافیائی، تاریخی، تہذیبی اور تمدنی معلومات بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ سفر نامہ سفر کے تاثرات، آلات اور طوائف پر مشتمل ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر سفر نامہ سیاح کا چشم دید بیانیہ ہوتا ہے، اور وہ اکثر اوقات وقائع نگاری کا فریضہ بھی سر انجام دیتا ہے۔ یعنی جو اس نے دیکھا اس کا احوال تو اس نے بیان کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں اس سفر کے دوران میں جو واقعات پیش آتے ہیں، جو وقوع رونما ہوتے ہیں، جب وہ جغرافیے سے ہٹ کے ان وقوعوں کو بھی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے،
ان واقعات کو بھی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو یوں ایک تو اس کا جو ٹرام ہے وہ بڑھ جاتا ہے، لیکن اس سے سفر نامے کی قدر و منزلت میں، اس کی وقت میں، اس کی معلومات کی فراہمی کے فریضے میں اور اس کے اعتبار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا سفر نامہ کسی نئی سرزمین یا کسی سرزمین کی نئی جزیات و تفصیلات یا جہتوں کو دریافت کرتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سفر نامہ کسی ملک کی سماجی یا سیاسی تاریخ مرتب کرنے میں معاونت کرتا ہے؟ تیسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا سفر نامہ کسی ملک کی تہذیب، ثقافت اور نفسیات کو بیان کرتا ہے؟ یعنی اب اس میں تین جو باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کیا سفر نامہ جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کی یا نئی سرزمین کی جزیات اور تفصیلات کا نام ہے، یا اس ملک کی سماجی یا سیاسی تاریخ کا نام ہے، یا اس ملک کی تہذیب، ثقافت اور نفسیات کو بیان کرتا ہے۔ اگر ہم ان تینوں سوالوں کا ترتیب وار جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اول اور ذکر سوال سفر نامہ میں جغرافیہ کی، دوم ذکر تاریخ کی، اور آخر ذکر تمدن کی اہمیت کو سامنے لاتا ہے۔ انسانی زندگی میں ان تینوں عقائد نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ یہ جو تین سوال اٹھائے گئے ہیں انسانی زندگی میں، ان تینوں سوالوں کی اور ان کے جوابات کی بہت اہمیت ہے، اور انہوں نے انسانی زندگی میں ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے انسان نے اپنی افتاد طبع کے مطابق ہمیشہ سے ان میں دلچسپی لی ہے۔ اس لیے ان تینوں کا سفر نامہ میں در آنا، شامل ہو جانا عین فطری ہے۔ یہ کسی بھی اعتبار سے غیر فطری یا عقائد کے منافی یا فن سفر نامہ نگاری سے متصادم نہیں ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا بالکل درست ہے کہ سفر نامہ ایک ایسی صنف ادب ہے جس میں مشاہدے کی قوت سے زیادہ، اس جملے پہ ذرا توجہ دیجیے گا کہ سفر نامہ ایک ایسی صنف ادب ہے جس میں مشاہدے کی قوت سے زیادہ انسان کا حافظہ، اس کا تجزیاتی رویہ، اس کا غیر جانبدارانہ طرز عمل بھی اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی اس کی قوت مشاہدہ تو سب سے زیادہ روبہ عمل ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تینوں امور جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں یہ بھی برابر کے اہم اور برابر کی اہمیت کے عامل ہیں۔
یہ صنف یعنی صنف سفر نامہ، یہ صنف علم تاریخ اور علم جغرافیہ و تمدن کے فنی مقاصد کے لیے مشینی انداز میں طوائف جمع نہیں کرتی۔ سفر نامہ جو ہے یہ کسی مورخ کے لیے یا کسی جغرافیہ دان کے لیے یا کسی اینتھروپولوجسٹ کے لیے مشینی انداز میں طوائف جمع نہیں کر دیتی، ڈیٹا جمع کر کے اسے نہیں پکڑا دیتا سفر نامہ نگار، بلکہ سفر نامہ نگار جو ہے وہ ایک مربوط، دلچسپ اور خوشگوار بیانیہ مرتب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور یوں یہ صنف مورخ کو بھی، جغرافیہ دان کو بھی اور ماہرین بشریات کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سفر نامہ نگار اپنے عہد کو زندہ حالت میں دیکھتا اور زندگی کے اس مشاہدے کو سفر نامے میں یوں منتقل کر دیتا ہے کہ آنے والا زمانہ اس دور کی روح کا تحرک محسوس کرتا ہے، اور اس میں مکمل کامیابی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب سفر نامہ نگار ادب کے جملہ تقاضوں سے بخوبی واقف ہو اور مشاہدے کو تخلیقی انداز میں پیش کرنے کی قوت رکھتا ہو۔ یعنی ایک تو سفر کے دوران کا عمل یہ ہے کہ آپ جو دیکھتے ہیں اسے بعین ہی بیان کر دیں، طوائف سازی کر دیں، ڈیٹا مرتب کر دیں، اور یوں ایک ماہر شماریات کی طرح ایک سروے کسی رپورٹ مرتب کر دیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ ایسا کریں گے تو وہ سفر نامہ تو نہیں ہوگا، ایک دستاویز بن جائے گی جو چند طوائف پر مبنی ہے۔ سفر نامہ جو ہے وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب سفر نامہ نگار جو ہے وہ اپنی تحریر میں ادبی چاشنی، ادبی اسلوب اور تخلیقی قوت کا مظاہرہ بھی کرے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو بھی میں نے جن شرائط کا ذکر آپ سے کیا ہے کہ اچھے سفر نامہ کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اندر ایک ادبی چاشنی، ایک تخلیقی قوت ہمیں نظر آنی چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سفر نامہ لکھنے کے لیے ادیب ہونا ضروری ہے؟ جب میں یہ کہتا ہوں کہ سفر نامے میں جو ہے وہ ایک ادبی چاشنی جو ہے وہ ہونی چاہیے، تو ادبی چاشنی تو ایک ادیب ہی مہیا کر سکتا ہے، ادبی اسلوب ایک ادیب ہی تخلیق کر سکتا ہے۔ تو پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سفر نامہ نگار کے لیے ادیب ہونا بھی ضروری ہے؟ کیا سفر نامہ نگار اور ادیب دو مختلف شخصیات ہوتی ہیں، اور ان دو مختلف شخصیات کا یکجا ہونا ضروری ہے؟
تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دوسری اصناف اظہار کی طرح سفر نامے کے لیے بھی مواد جو ہے وہ خارجی سے حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر ایک خاص تخلیقی عمل کے بعد سفر نامہ نگار اس مواد کو قاری تک پہنچاتا ہے۔ تاہم سفر نامہ لکھنا صرف ادیب کا مسئلہ نہیں، بلکہ ایک اچھے سفر نامہ نگار کے لیے جن داخلی خواص اور خصوصیات کی ضرورت ہے، ان میں سب سے پہلے یعنی ان میں اولیت سیاحت کے فطری رجحان کو حاصل ہے۔ اس کے لیے ادیب ہونا اولین شرط نہیں ہے، بلکہ اولین شرط یہ ہے کہ سفر نامہ نگار کے ہاں سیاحت کا فطری رجحان موجود ہو۔ یہاں اس امر کی وضاحت اور تفریق ضروری ہے کہ مسافر کا سفر جبری اور سیاح کا سفر خود اختیاری ہوتا ہے۔ یہ ایک فرق محسوس کیجئے مسافر میں اور سیاح میں۔ مسافر وہ ہے جو جس سفر کو اختیار کرتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ یہ سفر اس کا خود اختیاری ہو، اس کی خواہش، اس کی پسند، اس کی مرضی، اس کی سہولت اور اس کی آسانی کے مطابق ہو۔ مثلا عزیز طلبہ، ابھی جب یونیورسٹی کھلے گی تو آپ میں سے وہ طلبہ و طالبات جو لاہور سے باہر مقیم ہیں، لاہور سے باہر رہتے ہیں، انہیں ہر ہفتہ کی شام یونیورسٹی میں آنا پڑے گا، اور ہر اتوار کو 4 بجے کے بعد یونیورسٹی سے واپس اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے گھرانے میں جانے کے لیے سفر اختیار کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو ہر ہفتے کا سفر ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اکثریت کے لیے سفر جبری سفر ہوتا ہے۔ اتنے شدید موسم میں، اتنی گرمی میں، عبس میں، اوپر سے کورونا کی وجہ سے SOPs کی پابندی کے ساتھ ہر ہفتے کرایہ خرچنا، پھر ہفتے کی شام کو لاہور میں رہنے کے لیے ہاسٹلس کی تلاش کرنا، ہاسٹل مل جائے تو پھر اس میں رینٹ دینا، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ کے سفر کو ایک جبری سفر بنا دیتا ہے، اختیاری سفر نہیں رہتا۔ آپ اس سفر کو اپنی خوشی سے، اپنی لگن سے، اس خواہش کے ساتھ کہ ہم اس سفر کو انجوائے کریں گے، اس سے لطف اندوز ہوں گے، ایسی کسی کیفیت کے تحت یہ سفر آپ اختیار نہیں کرتے، بلکہ یہ سفر آپ کے لیے ایک جبری سفر ہوتا ہے۔ تو بیشتر مسافروں کے سفر جو ہیں وہ جبری سفر ہوتے ہیں۔ سیاح کا سفر جبری نہیں ہوتا۔ سیاح جب کچھ سفر اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنی لطف اندوزی کے لیے، اپنے جذبہ حیرت و تجسس کو تسکین پہنچانے کے لیے سفر اختیار کرتا ہے۔ تو یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسافر کا سفر عام طور پر جبری ہوتا ہے، جبکہ
سیاح کا سفر خود اختیاری ہوتا ہے۔ زندگی کے مختلف مراحل میں سفر ضرورتاً بھی پیش آتا ہے، اور یوں مسافری ہر شخص کا مقدر بنتی ہے۔ جیسے جب آپ کی ریگولر کلاسیں شروع ہوں گی تو پھر ہر ہفتے یہ مسافری آپ کا ایک مقدر کا حصہ ہو جائے گی 2 سال کے لیے۔ فطرت، نیچر اپنے اسرار پوری طرح آشکار نہیں کرتی، اور اگر وہ اپنے گرد و پیش کو دیکھنے کی فرصت نکال بھی لے تو اس کا آئینہ نظر، یعنی مسافر کا آئینہ نظر مقصد کی گرد سے اتنا دھندلا جاتا ہے کہ وہ سود و زیان کے خیال سے رہائی حاصل نہیں کر پاتا۔ چنانچہ ادیب اگر محض مسافر ہے تو ممکن ہے وہ اچھا سفر نامہ نہ لکھ سکے۔ ہم یہ ابھی بات ہوئی تھی نا کہ کیا سفر نامہ نگار اور ادیب 2 مختلف شخصیات ہیں یا ایک ہی ہو سکتی ہے، اور کیا سفر نامہ نگار کے لیے اچھا ادیب ہونا ضروری ہے، اور کیا ایک ادیب اچھا سفر نامہ نگار بھی ہو سکتا ہے؟ تو ان سوالوں کے حوالے سے بات یہ ہے کہ ادیب اگر محض مسافر ہے تو ممکن ہے وہ اچھا سفر نامہ نہ لکھ سکے، اور اس کے جمع کیے ہوئے اعداد و شمار واقعات اور طوائف سے زیادہ تاریخ و جغرافیہ کی خدمت سر انجام دے۔ سفر نامہ نگار کے لیے بنیادی طور پر مسافر نہیں بلکہ سیاح ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اگر ادیب کے اندر کا سیاح بیدار ہو جائے تو بلا شبہ وہ جو سفر نامہ لکھے گا اس کی تخلیقی رہنمائیاں ایک غیر ادیب کے سفر نامے سے زیادہ ہوں گی۔ اسی طرح اگر سیاح ادیب بھی ہے تو بھی اس کا سفر نامہ اس شخص یا سیاح سے بہتر ہوگا جو ادیب نہیں ہے۔ اس کے باوجود ایک سیاح کے لیے ادیب ہونا لازمی نہیں، یعنی جو باتیں ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کے باوجود ایک سیاح کے لیے ادیب ہونا ضروری نہیں ہے، تاہم اس کے داخل میں، اس کے اندرون میں اس کے باطنی رجحانات میں ایک ادیب کے خواص کا موجود ہونا یقیناً ضروری ہے۔ یعنی اس کی وہ براہ راست ادیب ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے باطن میں، اس کے مزاج میں ایک ادیب کی خصوصیات یا افتاد طبع کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سیاح سفر نامہ لکھتا ہے تو وہ کسی حد تک ادیب کا فریضہ ہی اور ادیب کا فریضہ بھی، جب سیاح سفر نامہ لکھتا ہے تو وہ کسی حد تک ادیب کا فریضہ ہی یا ادیب کا فریضہ بھی سر انجام دیتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ وہ زبان و بیان کے بنیادی
قواعد اور تقاضوں سے واقف ہو، ان معروضات کی روشنی میں جو ابھی ہم نے اپنے گفتگو میں پیش کیے ہیں، ان معروضات کی روشنی میں اردو کے چند عمدہ سفر ناموں کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت خوشگوار حیرت کا باعث بنتی ہے کہ ہمارے بعض سفر نامہ نگار سکہ یا مسلم ادیب نہیں تھے۔ یعنی یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ بعض نامور جو سفر نامہ نگار ہیں وہ کوئی مسلمہ ادیب نہیں تھے، اور وہ پہلی بار سفر نامہ کے صنف ہی کے ذریعے منظر عام پر آئے تھے۔ مثال کے طور پر جو اردو کا پہلا سفر نامہ جسے قرار دیا جاتا ہے عام طور پہ وہ تھا یوسف خان ٹمبل پوش کا، عجائبات فرنگ کے نام سے۔ تو یہ جو عجائبات فرنگ کے سفر نامہ نگار ہیں یوسف خان ٹمبل پوش، یہ کوئی باقاعدہ ادیب نہیں تھے، انہوں نے بس ایک سفر نامہ لکھا اور اس سے یہ ادیب بن گئے، بطور ادیب بطور سفر نامہ نگار یہ معروف ہو گئے۔ اسی طرح قاضی ولی محمد، ان کے جو سفر نامے ہیں وہ بطور سفر نامہ تو بہت معروف ہیں، لیکن ان سفر ناموں کے علاوہ ان کی کوئی اور ادبی تخلیق ہمیں نہیں ملتی کہ جس کی بنا پہ ہم انہیں ایک ادیب قرار دے سکیں۔ لیکن ان کے لکھے ہوئے سفر نامے اتنے مضبوط ہیں اور ان کے اندر اتنی ادبی چاشنی اور تمانیت پائی جاتی ہے کہ انہیں بھی ایک باقاعدہ ادیب قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایک اردو کے اور بڑے معروف سفر نامہ نگار ہیں جن کا سفر نامہ نظر نامہ کے نام سے معروف ہوا۔ محمود نظامی جو ہیں ان کی بھی کوئی تخلیق ان کے سفر نامہ نظر نامہ سے پہلے ہمیں پڑھنے کو نہیں ملتی۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمود نظامی بھی ادب کی دنیا میں اپنے سفر نامہ جس کا نام ہے نظر نامہ ہی کے ذریعے وہ ہمارے سامنے آئے۔ اسی طرح ایک اور معروف خاتون سفر نامہ نگار ہیں اختر ریاض الدین، تو ان کی بھی جو اولین کتاب ہے وہ ان کا سفر نامہ تھا جس کا نام تھا غالباً 7 سمندر پار۔ تو ان کا جو سفر نامہ ہے 7 سمندر پار، یہ ان کی اولین تحریر تھی، اولین کتاب تھی، اور اسی سے ان کی وجہ شہرت بطور ایک ادیبہ کے جو ہے ہمیں ہمارے سامنے آئی۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ باقاعدہ ادیب ہو تبھی وہ سفر نامہ لکھے۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو اور بھی دیتا ہوں کہ اس وقت اردو ناول کی دنیا میں ایک معروف، معتبر، نامور اور انتہائی درجے کی تخلیقی قوت کے حامل ناول نگار مستنصر حسین تارڑ، یہ بھی پہلے سفر نامہ نگار ہی تھے۔ سب سے پہلے ان کے سفر نامے ہمارے سامنے آئے، اس کے بعد انہوں نے ناول لکھنا شروع کیا۔ یعنی بطور ناول نگار
یہ بعد میں ظہور پذیر ہوئے، بطور سفر نامہ نگار یہ پہلے منظر عام پر آئے۔ تو ان کے سفر نامے جو ہیں وہ ادبی پیرایوں کے حوالے سے اتنے مضبوط، اتنے خوبصورت، اتنے دل پذیر، اتنے دلچسپ اور ادبی چاشنی میں یوں رچے ہوئے تھے کہ ان کے سفر ناموں ہی نے انہیں ایک معروف ادیب کا درجہ دے دیا۔ تو عزیز طلبہ، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سفر نامہ نگار جو ہے وہ ادیب بھی ہو، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ ایک ادیب سفر نامہ نگار بھی ہو، لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ یہ دونوں صلاحیتیں، یہ دونوں تخلیقی قوتیں کسی ایک ہی شخص میں یکجا ہو جائیں تو یہ بہت کمال کی بات ہے، اور یہ اس زبان کے جس بھی ملک کی زبان ہو، جس بھی ملک میں یہ ایسا ہو، تو یہ اس ملک کے ادب کے لیے بھی، اس ملک کی زبان کے لیے بھی، اور اس ملک کی تہذیب و تمدن کے لیے بھی بہت اچھا شگون ہے۔ اب اگلا سوال ہے کہ قدیم سفر نامے اور جدید سفر نامے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ ہم اپنے آئندہ لیکچر میں دیکھیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ جیتے رہیے، خوش رہیے، خوشحال رہیے، اپنے بچوں کا، اپنے والدین کا، اپنے عزیز و اقارب کا، سب کا بہت خیال رکھیے، اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ حافظ۔